اللہ نے انسان کو کیسے بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ ایک زمانہ تھا جب زمین پر نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی شور شرابہ، بس اللہ کی مخلوقات میں فرشتے اور جن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے عرش کے سامنے جمع کیا اور فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے حیرت سے پوچھا، اے ہمارے رب، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری ہی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے رہے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتے شرمندہ ہوئے اور توبہ کی۔ پھر اللہ نے 4 بڑے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے آئیں تاکہ انسان کی تخلیق ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام گئے تو مٹی رو پڑی اور بولی، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت لے جاؤ، مجھ سے انسان بنے گا جو گناہ کرے گا اور میں بھی اس کے عذاب میں شریک ہو جاؤں گی۔ تینوں فرشتے خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام گئے۔ مٹی نے رو کر منع کیا، مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور مختلف رنگوں والی مٹی جمع کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کی اطاعت کا صلہ دیا کہ اب تم ہی انسانوں کی روح قبض کرو گے اور میں موت کے مختلف طریقے رکھوں گا تاکہ کوئی تم کو نہ کوسے۔ مٹی کو مکہ کے قریب ایک پہاڑ پر رکھا گیا۔ برسوں تک بارش ہوئی، دھوپ پڑتی رہی، مٹی پکتی رہی اور آہستہ آہستہ انسانی شکل بن گئی۔ فرشتے نے اس جسم کو آسمان لے جا کر رکھا۔ ابھی جسم بے جان تھا۔ عزازیل، جو بعد میں ابلیس کہلایا، وہاں آیا اور اس نے مٹی کے جسم کو دیکھا اور ہنس کر کہا، یہ تو کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر اختیار ملا تو میں اسے تباہ کر دوں گا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، عرش سے روح لے آئیں۔ روح داخل ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے الحمدللہ کہا، پھر اٹھے، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا۔ عزازیل نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے پناہ ہوں اور وہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے اسے لعنت کی اور جنت سے نکال دیا۔ وہ ابلیس شیطان بن گیا۔ ابلیس نے مانگا کہ قیامت تک مہلت دے اور انسانوں کو گمراہ کرنے کی اجازت دے۔ اللہ نے مہلت دی، مگر فرمایا، میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ وہاں سب کچھ تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو لگتا تھا کہ کچھ کمی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ تنہائی ہے۔ اگلے دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ایک ہڈی نکالی، بغیر تکلیف کے اس میں روح پھونکی اور حضرت حوا علیہ السلام وجود میں آئی، جو بہت ہی خوبصورت نورانی چہرہ رکھتی تھی، بے تحاشا خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ نکاح کے لیے دعا کرو۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یوں دنیا کا پہلا نکاح مبارک ہوا۔ اللہ نے دونوں کو جنت میں رہنے کی اجازت دی، سب کچھ استعمال کرنے کی اجازت دی، مگر ایک درخت، گندم کا درخت، تفسیر کے مطابق کہ اس گندم کے درخت کے قریب جانے کا حکم نہ دیا۔ ابلیس جنت میں واپس آنا چاہتا تھا۔ اس نے مور اور سانپ کو دھوکہ دیا۔ سانپ کے منہ میں داخل ہوا اور ہوا کے پاس پہنچا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے پاس پہنچا، بولا، یہ درخت کھاؤ، تم دونوں ہمیشہ جنت میں رہو گے، موت نہیں آئے گی۔ حوا علیہ السلام نے پہلے کھایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کھایا۔
فوراً ان کے جنتی کپڑے اتر گئے، وہ ننگے ہو گئے اور شرم سے درخت کی پتیاں جوڑنے لگے۔ اللہ نے پکارا، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا؟ دونوں نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کی، مگر انہوں نے جنت سے زمین پر اتار دیا اور جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں نے انہیں زمین پر اتارا۔ جنت خاموش ہو گئی۔ یوں انسان کی کہانی شروع ہوئی۔ زمین پر زندگی، آزمائش، توبہ اور اللہ کی رحمت کی امید۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ کیسا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک کر دینا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔